بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس میں اپنی کتاب مطالعہ اسلام کا باب اول پڑھنا شروع کریں گے، اور باب اول میں ہم جانیں گے اسلام کے عقائد کے بارے میں۔ ہمارا سبق نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں اس سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کو پڑھنے کے اہم مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم سب اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی اور پوری کائنات کا مالک سمجھنے لگیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں، اور یہ بھی جان سکیں کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دے سکیں، اور ہم سب ان نشانیوں اور نعمتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین کر سکیں۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں لفظ ایمان کے لفظی معنی۔ جی بیٹا، ایمان کے لفظی معنی یقین کے ہیں، یعنی ہم سب کا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا ایک خالق، مالک اور رب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس کائنات میں موجود تمام نعمتیں جیسے چرند پرند، پھول پودے، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض یہ کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے سبق میں پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں اور سمجھیں گے۔ اتوار کا دن تھا۔ طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ ہی کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ آپ سب بھی جانتے ہیں نا کہ پانی پینے کا اصل میں کیا طریقہ ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیا جاتا ہے اور 3 سانس میں پیا جاتا ہے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پانی پینے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ طارق کے پاس ہی بیٹھے ابا جان بولے، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے یا ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ طارق، ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت زیادہ محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا پہلا سبق تھا، اور ہم نے اپنے آج کے پہلے سبق کے صفحہ نمبر 1 کی پڑھائی مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پانی کے بارے میں مزید جانیں گے، اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور نعمت اور نشانی ہے۔ انشاءاللہ ہم واٹر سائیکل کی ایک شارٹ ویڈیو کے ذریعے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔